الصلاة خير من النوم. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے جس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ممبر نور پر تشریف فرما علماء ذوی الاحتشام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مائک کا بیس بڑھائیں، ایکو بالکل ختم کریں پہلے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ بہت دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت تقاریر سماعت فرما رہے ہیں، بہت ہی لائق مبارکباد ہیں حافظ ادریس صاحب، ان کے بیٹے احمد رضا، اور جنہوں نے اس جلسہ سجانے میں محنت کی ہے، جس اعتبار سے سب لائق مبارکباد ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ بہت ہی لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، اللہ سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اس کا ایکو اور کم کر دیں، بیس بڑھائیں، تھوڑی آواز بڑھائیں تاکہ دور سے بھی سمجھ میں آئے۔ جب بات سمجھ میں آئے گی تو بہتر ہوگا۔ زیادہ ایکو میں تقریر نہیں کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا خراج پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی یہ مجلس تحفظ ناموس رسالت کے نام سے منعقد کی گئی۔ بلا کسی تاخیر گفتگو کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تحفظ ناموس رسالت کو دو مفہوم میں سمجھیے، جس کی پہلی شرط ہے اجابت، دوسری استقامت۔ اجابت کا معنی ہے قبول کرنا، اور استقامت کا معنی ہے جس کو آپ نے قبول کیا ہے مرتے دم تک اس پر قائم و دائم رہنا۔ تو اجابت اور استقامت، میرے امام فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ جب انسان عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو خاک کر دیتا ہے تو پھر اس کو کامیابی ملا کرتی ہے۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی یکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی یکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ تو کیا سمجھے؟ تحفظ ناموس رسالت کی پہلی شرط اجابت، دوسری استقامت۔ جیسا کہ قرآن پاک کے 24ویں پارے کو آپ کھولیں اور اس کو پڑھیں، اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر قائم بھی رہے، کلمہ پڑھا قائم رہے، تو کلمہ پڑھنا یہ اجابت ہے، اور قائم رہے۔ قائم کس طرح؟ جس طرح میرے امام نے کہا، لغد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ استقامت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ تو انہیں جاننا انہیں ماننا یہ اجابت ہے، نہ رکھا غیر سے کام یہ استقامت ہے۔ ہم نے کہا امام نتیجہ کیا نکلا؟ میرے امام کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بہت اچھا پروگرام ہوا، بہت دیر سے پروگرام ہو رہا ہے، آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ اب کچھ دیر اگر سماعت کرنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے گفتگو بیٹھ کر سماعت کر لیں، آدھا پون گھنٹہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ذرا سارے مل کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کل ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں سے مصطفیٰ کی محبت کو نکال دیا جائے، ہمارے دلوں سے حضور کی محبت کو لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن دنیا ایک ہو جائے، پوری دنیا مل کے اگر چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے تو چاند کی کرنیں میلی نہیں ہو جائیں گی، چاند کو کچھ نہیں ہو جائے گا، بلکہ تھوک الٹا ان پر گرے گا اور ان کے منہ میلے ہو جائیں گے۔ شکلیں بگڑ گئیں جنہوں نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کی، لیکن مصطفیٰ کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، مصطفیٰ کا چرچا آج بھی ہو رہا ہے۔ کائنات میں میں نے ایسا شخص دیکھا ہی نہیں ہے، کائنات میں میں نے اتنا چرچا ہوتے کسی کا دیکھا نہیں جتنا حضور کا کائنات میں چرچا ہو رہا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اور زیادہ ایکو کم کر دیجئے، بالکل سادہ کر دیجئے، تو جتنا حضور کا چرچا ہو رہا ہے گلی گلی ہر جگہ حضور کا چرچا ہو رہا ہے، اتنا کسی کا چرچا نہیں ہو رہا ہے۔ ہر شے ہر چیز عزت دار قدر والی شے وہ نیچے چلی جا رہی ہے۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں اگر کسی کی بیٹی ہوتی تھی تو انسان اسے اپنی بیٹی سمجھتا تھا، کسی کی بہن ہوتی تھی انسان اسے اپنی بہن سمجھتا تھا۔ تو آج عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، آج لوگوں پر ایک دوسرے کو بھروسہ نہیں رہا، تو ہر عزت دار شے ہر اچھی چیز نیچے جا رہی ہے، مگر مصطفیٰ کا ذکر اونچا جا رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہر شے نیچے جا رہی ہے پر مصطفیٰ کا ذکر اونچا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہر اچھی چیز ہر اچھی شے ہے وہ ہماری ذمہ داری میں ہے، لیکن ہم نے اس کی ذمہ داری کو نبھایا نہیں، ہم نے اس کو نبھایا نہیں، اس لیے عزتیں پامال ہو گئیں، عزتیں زوال پذیر ہو گئیں، ہر اچھی چیز زوال پذیر ہو گئی۔ لیکن مصطفیٰ کا چرچا اس لیے اونچا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کا جو جھنڈا اونچا کرنا ہے یہ رب کے ذمہ کرم میں تھا، تو رب نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے، تو اس لیے مصطفیٰ کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، مصطفیٰ کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو یہ بات ہے۔ تو ذرا دیر کے لیے افراتفری کا ماحول مت بنائیے، بیٹھ جائیے، ذرا سارے مل کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیونکہ جب افراتفری کا ماحول ہوتا ہے تو پھر تقریر کرتے ہوئے دل نہیں لگتا، تقریر کا ماحول نہیں بن پاتا ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ بہت لوگوں نے آئے نعت شریف پڑھی، منقبت پڑھی، تو میں تقریر کو شروع کرنے سے پہلے 2-3 اشعار نعت پاک کے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، اور ایک بار سارے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔
اب تھوڑا سا ایکو بڑھائیں اس میں. عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو صحیح. اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو صحیح. اب شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. کہ سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر. سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر. ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ تو صحیح. ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ تو صحیح. پھر مجھے موت ہی آ جائے تو پرواہ نہیں. پھر مجھے موت ہی آ جائے تو پرواہ نہیں. پھر مجھے موت ہی آ جائے تو پرواہ نہیں. آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو صحیح. آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو صحیح. اور آخری شعر سماعت کریں. جلوے گنبد خضرا نظر آ جائے گا. جلوے گنبد خضرا نظر آ جائے گا. جلوے گنبد خضرا نظر آ جائے گا. خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ تو صحیح. خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان منصور پور کا سنی مسلمان علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.